अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर फ्राइडे नाइट शो। रमज़ान के बाद हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट वेट अ मिनट, इंशाल्लाह ताला लेट एवरीबॉडी जॉइन इन। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं थोड़ी सी देर में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है विद इंटरेस्टिंग गेस्ट। सो दोज हु आर ऑनलाइन विद अस कैन एक्चुअली इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू अस। आप हमें बताइए आप किस शहर से हैं, कहाँ से हैं, क्या आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए। मैं अपने रेलिवेंट पेजेस पे शेयर करता हूँ। टिल देन हम अपने गेस्ट को भी ज्वाइन इन करवाएंगे। आज का शॉर्ट टॉपिक जैसे मैंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सी चीजें बात की जाएंगी, बहुत सी चीजों के मुतालिक आपके कमेंट्स लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो अभी ज्वाइन इन कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शेयर करें, ज्यादा शेयर करें, अपने कॉन्टैक्ट्स को टैग करें। इंशाल्लाह ताला आज के सेशन से काफी लोगों को फायदा होगा। तो हमें कौन कौन लोग कहाँ से ज्वाइनिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूं, फिर आपके कमेंट्स की तरफ आता हूं। थोड़ी सी देर में हमारे साथ ज्वाइन इन करने वाले हमारे आज के गेस्ट, यू गेस्ड इट, आज पोस्टर भी देखा आपने, मोहम्मद अली और नदीम अशरफ जो हमारे को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। और आज का टॉपिक जैसे मैंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ रेलेवेंट इशू से रिलेटेड है, उसके ऊपर बात करेंगे अच्छी तरीके से, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड लेट्स सी वेयर दिस डिस्कशन गोस। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने सर्कल में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग आज के सेशन से फायदा उठाएं। आज का सेशन इट्स नॉट अबाउट पासिंग ए जजमेंट। आज का सेशन एक प्रॉब्लम की तरफ एड्रेस करने से रिलेटेड है, उसकी कोर प्रॉब्लम्स की तरफ रिलेट करना है, और जो हमारे पास रिसेंट इश्यूज आए हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी बात करेंगे। एंड आई एम ऑलमोस्ट डन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज शेयर करें किस तरह से आपका रमजान गया, रमजान के बाद किस तरह से आपकी मोटिवेशन है, हमारे सेशन आपको किस तरह से हेल्प करते हैं, आप जरूर बताइए। एंड आई एम ऑलमोस्ट डन। आई होप आप सब ने आज शेयर किया हो। थोड़ी सी देर में हमारे गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन इन करने वाले हैं। जब तक वो आते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं आज के जो इशू से रिलेटेड है। आपने रिसेंटली वीडियो देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है गुड, आप बचे हुए हैं इससे मुतालिक, आपको इस चीज में फंसने की जरूरत नहीं है। आपने देखा इश्यूज कि हमारी सोसाइटी में रोज बरोज इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पे लोग बातें कर रहे हैं, जहां पे लोग इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं और लोग सॉल्यूशंस की बजाय तमाशे की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़े से कमेंट्स की तरफ आता हूं। आप सबको बहुत अरसे बाद तो नहीं बल्कि थोड़े से रमजान के बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। तो वी हैव हमजा वकार सिंह, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम फैसलाबाद। वालेकुम अस्सलाम हमजा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। वी हैव दुरनियाब सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वी हैव तस्लीम सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वी हैव सादिया जावेद सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी हैव मुश्ताक अहमद सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन। और हमारे गेस्ट बस थोड़ी देर में हमें ज्वाइन इन करेंगे। इससे पहले कि मैं आपके साथ सेशन शुरू करता हूं, कुछ चीजें इसके बारे में बात की जाती हैं कि हमारे पास एक बहुत टैबू टॉपिक था किसी जमाने में। आजकल खास तौर से जो रिलीजियस पर्सनालिटीज है उनको इस इश्यूज पे बात करने की जरूरत है, बिकॉज काफी लोग इसको एक इशू नहीं देखते। मे बी जो लोग इस चीज से खुद गुजरते हैं उसको उनको इस बात की हकीकत पता है, इस बात के इशू के बारे में पता है, इस बात की प्रॉब्लम के बारे में पता है। जब तक आप खुद नहीं गुजरेंगे और जब लोग को पता चलता है तो दे गो थ्रू अ मिक्स फीलिंग, उनको अफसोस भी होता है, दे क्यूरियस भी होते हैं। रिसेंटली जो नाम लिए बगैर जो एक्ट्रेसेस और जो पर्सनालिटीज का इशू चला और जिस तरह से घर में बार्जिन किया, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम ऐसे इश्यूज के ऊपर बात करें, क्योंकि लोग उस वक्त जो है उसको खास तौर से बात कर रहे होते हैं। डिबेट क्या चल रही है, लड़का गलत था, लड़की गलत है, वाज इट द राइट थिंग टू डू। इशू यहाँ पे ये है कि हमें कोर प्रॉब्लम की तरफ देखना है कि ये क्यों हो रहा है, और इसीलिए हमारे सोसाइटी में इसके काफी नुकसानात आ रहे हैं। और ये पुअर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, हर जगह ये इशू पाया जाता है, पर इन डिफरेंट एरियाज। और फिर से मैं आपके कुछ कमेंट्स ले लेता हूं। इंशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो हमें ऑक्यूपाइड कश्मीर से देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो हमें सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबको सलाम नहीं कह पा रहा हूं, और जो मुझे सलाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। एंड बहुत से लोग जो इंडिया से सुन रहे हैं, बहुत से लोग ऑक्यूपाइड कश्मीर से सुन रहे हैं, और सबके सलाम का जवाब थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर पार्टिसिपेशन। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी कोशिश होती है कि आपको ऐसे इश्यूज को एड्रेस करें ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर उस इशू के साथ आगाह रहें, और इस करंट इश्यूज को देखते हुए हम उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं ताकि बेहतर से बेहतर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। एमन कैरी अब्दुल्ला फॉलोइंग यूथ क्लब सिंस पास्ट 1.5 years, जज़ाकल्लाह खैरन।
for helping our youth on such a mass level. आप लोगों के साथ, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. आप लोग मदद करते हैं, आप लोग सुनते हैं, we are able to reach out to people. और ये बहुत जरूरी है. जितना अवेयरनेस होती है, जितना लोग सुनते हैं, उसी से लोगों के अंदर उस चीज को आम किया जाता है, लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस होती है. तो ये आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है. और खुशखबरी ये है कि हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है. मैं आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जैसे जैसे मैं आपके कमेंट्स ले रहा हूं, मैं वेलकम करता हूं ब्रदर मोहम्मद अली को कि इन्होंने टाइम निकाला, इन्होंने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से अपना वक्त निकाला और मुझ नाचीज के शो में इन्होंने हिस्सा लिया टू बी एबल टू शेयर हिज प्रेशियस व्यूज रिगार्डिंग द टॉपिक. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. आप सुनाए, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. मैं हेडफोन्स लगाना भूल गया था ताकि आपकी खूबसूरत आवाज मेरे कानों तक पहुंच सके. ऑडियंस को सलाम कर दीजिए. सब आपके मुंतजिर हैं, आपके व्यूज आपको देखने के लिए मुंतजिर हैं. हम तो सामने नजर आते रहते हैं कहीं ना कहीं से. अस्सलाम वालेकुम to everyone and jazakallah khair for all the duas and all the positive comments. jazakallah khair. अच्छा, कैसे गुजरा आपका रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह वजी भाई, क्लास बड़ी अच्छी गई माशाल्लाह. सूरह आले इमरान की मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त थी, एज इन रिफ्लेक्शन के हवाले से, सेल्फ रिफ्लेक्शन के हवाले से. और माशाल्लाह बाकी इबादत भी अच्छी गई और घर में गुजरा, सुकून से गुजरा लॉकडाउन में. चले माशाल्लाह से. अब रमजान के बाद क्या सिलसिला चल रहा है, कैसा चल रहा है सिलसिला? इंशाल्लाह पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्लास है एक, वो हर फ्राइडे को होती है, उसी तरह कंटिन्यू रहेगी. और मैं और ब्रदर मुगीरा एक शो शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह लाहौर में. यूथ इश्यूज पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह. तो ऑडियंस से दरख्वास्त है कि वो नजर रखें इंशाल्लाह. तो ये आप सबसे पहले अनाउंस कर रहे हैं फ्राइडे नाइट शो में अपने अपकमिंग शो के बारे में. तो जो ऑडियंस हमें सुन रही है, प्लीज गेट रेडी. ब्रदर मुगीरा और ब्रदर मोहम्मद अली एक नया शो स्टार्ट करने जा रहे हैं यूथ इशू से रिलेटेड. हम अपने हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते हैं तमाम स्पीकर्स और ब्रदर्स के जो प्रोग्राम्स हैं, वीडियोस हैं, शोज हैं, उनको प्रमोट करें ताकि आप लोगों के लिए वैरायटी ऑफ स्पीकर्स की एक ऑप्शन रहे. और आप सुने और आप देखें कि यूथ क्लब कोई एक बंदा नहीं चला रहा, कोई एक स्पीकर नहीं है. मल्टीपल स्पीकर, मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल स्टाइल्स, सब मिलके एक टीम बनती है. एंड दैट इज व्हाट दिस उम्मा नीड्स टू बी अबाउट. हम सब मिलके काम करें, हम सब एक दूसरे को फैसिलिटेट करें और एक जमात की सूरत में रहें. इसी से बरकत होती है. इसी के साथ साथ आज के टॉपिक के मुतालिक मोहम्मद अली, आपका क्या ख्याल है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्या ये ऐसी फजूल में बात कर रहे हैं कि वजी भाई लेके आ गए हैं, वाईसी वाले लेके आ जाते हैं कोई ना कोई नया इशू, या वाकई ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू है? क्या तासुरात हैं आपके? अच्छा वजी भाई, मैं इससे पहले के टॉपिक पे आऊँ, एक गलत फहमी का ज़ाला मैं कर दूँ. एक कमेंट में पढ़ रहा था, कहीं हमारा शेयर हुआ था पोस्टर. तो वहाँ एक भाई ने कहा हुआ कि जी ये मौलवी जो अटेंशन सीकर्स होते हैं, ये सारा साल इनसे गायब होते हैं और जब ऐसे इश्यूज हो रहे होते हैं तब ये कहाँ होते हैं, और अचानक से जब इशू हो जाता है तो ये अटेंशन सीकिंग करने के लिए उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. तो पहली वो बात ये कि हमारा सारा का सारा जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह, यूथ क्लब जिस विजन के साथ चल रहा है, जो तरबिया हम प्लान कर रहे हैं यूथ की और जितना भी काम कर रहे हैं, वो इसीलिए तो है कि इस तरह के वाकयात ना हो, इस तरह की पर्सनैलिटीज ही ना बिल्ड हो, लोग गॉड फीयरिंग हो, लोग कोई अल्लाह ताला से डरने वाले हों और इस तरह के हालात ही पैदा ना हो. पहली बात. दूसरी बात, एक तरफ लोग शिकायत करते हैं कि जी मौलवी दुनिया से कटे हुए हैं, अपने जजीरे पे रहते हैं, उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं, मौलवी किसी इशू पे बात नहीं करते हैं. अब हम करने लगे हैं तो लोग कहते हैं ये अटेंशन सीकर है और ये अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसे इश्यूज कर रहे हैं. तो ये पहली बात, इस पे प्लीज क्लियर हो जाए कि जो भी इशू हो उस पे हमारा एक पर्सपेक्टिव आना बहुत ज़रूरी है. जैसे वजी भाई आप अभी बात कर ही रहे थे इस पे कि जितने भी हॉट इश्यूज हैं ऑडियंस सुनना चाहती है कि जाहिर है कि रिलीजियस माइंडसेट के लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है और इस वाले से दीन हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है. तो ये तो पहली बात. दूसरी बात वजी भाई, ये जो इशू है, आई एम श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस उस्मा खान एंड उस्मान, जो लड़के का नाम है, जी आदमी का नाम है. तो इट डिपेंड्स कि हम इसे किस लेंस से देखते हैं. अगर तो हम इसे वही प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म के लेंस से देखते हैं तो इट इज नथिंग मोर देन जस्ट अ केस ऑफ इनफिडेलिटी.
جس کو ایون کوئی لبرل بھی سپورٹ نہیں کرے گا. آئی ایم شیور. میں آئی واز گوئنگ تھرو سیلیبریٹیز ٹویٹس. یہ جو ہمارے بڑے سیلیبس ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اس ایشو کے اوپر, اور میجورٹی نے اوبیسلی عظمیٰ خان کو فیور کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, انفیڈیلٹی کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, انفیڈیلٹی کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی کرے. لیکن جس طرح سے اس کے ساتھ ہوا, اس عورت کے ساتھ, عظمیٰ خان کے ساتھ, جس طرح سے دوز انڈیویجولز, وہ جو بھی عورت تھیں, وہ باقیوں کے ساتھ شی گاٹ بارجڈ انٹو دا سین, اور پھر جس طرح دلالت کی, پھر ویڈیو بنائی, اس کو اپلوڈ کیا, تو اس کو سارے ہی کنڈیم کر رہے ہیں. آلموسٹ جو بھی جس بھی بیک گراؤنڈ سے ہے وہ اس بیہیویئر کو کنڈیم ہی کر رہے ہیں کہ اس کو سوشل میڈیا پہ اس طرح نہیں چڑھانا چاہیے تھا. اس ساری چیز کو آپ کو غصہ تھا, آپ کو انسلٹ کر کے وہاں سے بس نکل جانا تھا, جو بھی آپ نے غصہ اتارنا تھا وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ تو ہے ان کا لینس. لیکن اگر اوبیسلی بھائی اس کو ہم شریعہ کے لینس سے دیکھیں گے, تہذیب کے لینس سے دیکھیں گے, تو پھر تو بہت سے ایشوز ہیں, پھر تو بہت سی پرابلمز ہیں. یعنی اوبیسلی چاہے انسان جتنا مرضی بڑا گنہگار ہو, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اس چیز کو سوشل میڈیا پہ اس طرح نہیں چڑھانا چاہیے تھا. مطلب ایک ایشو کھڑا ہوا انفیڈیلٹی کا, سورہ نور سے دیکھیں نا, ہمیں یہ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ جو لوگ فحاشی کی نیوز کو, اسکینڈلز کو جو ہے وہ اسپریڈ کرتے ہیں, تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ایک دردناک عذاب ہے. اب میں آئی ایم ناٹ اپلائنگ ایگزیکٹلی دس آیا آن دس ہول ایشو, بٹ اس آیا سے ہمیں رہنمائی یہ ملتی ہے کہ اسکینڈلس نیوز کو, اسٹف کو چھپانا چاہیے, پہلی تو بات. اور اگر ان کو آپ نے سامنے لانا ہی ہے تو اس انداز سے سامنے لائیں کہ اس سے لیسنز لیے جائیں, نہ کہ اس انداز سے سامنے لائیں کہ لوگ گوسپ کریں, لوگ زیادہ اور تحقیق کریں. اب دیکھیں ہر بندہ عظمیٰ خان کا پروفائل کھول کے بیٹھ گیا ہوگا, آئی ایم شیور گوگل پہ ہر بندہ جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر رہا ہوگا یہ کون ہے, یہ کیا کرتی تھی. پھر وہ لوگوں کی کیوریوسٹی اور بڑھے گی کہ پتہ نہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ایسا کیوں ہوا. تو ایک ٹائم ویسٹیج بھی ہوگا, گوسپنگ بھی ہوگی, فضول قسم کے کمنٹس بھی آئیں گے, پھر پتہ نہیں کیا کیا تصویریں اور چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس کے بارے میں شریعت میرے نزدیک بہت کلیئر ہے کہ آپ اسکینڈلس نیوز کو اتنا زیادہ اسپریڈ نہ کرو, انلیس اینڈ انٹل اس سے کوئی لیسن اخذ کرنا ہو آپ نے, یا کوئی ترغیب دلانی ہو کسی کو. تو اس پر میری تو ٹیک یہ ہے. تھینک یو محمد علی. تھوڑا یہاں پہ آڈینس کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایشوز کے اوپر بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وائی سی میں پوری کوشش کرتے ہیں, ہمارا بیسک ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم ریلیٹیبلٹی, کہ ہمارا دین ایشوز کے اوپر کس طرح سے بات کرتا ہے. جیسے محمد علی نے بولا کچھ لوگ ہیں, کرٹیسزم ہر جگہ آتی ہے, لوگ اعتراض کریں گے, لوگ بات کریں گے, پر ہمیں یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صحیح پرسپیکٹو, کہ لوگ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہوں ایک ایشو کے اوپر. جیسے ابھی یہ ریسنٹ ایشو ہوا ایکٹریسز کا اور پرسنالٹیز کا, اور اس کے ذریعے لوگوں نے ایک, بیکاز ہماری سوسائٹی میں اسکینڈلس پسند کیے جاتے ہیں, اس لیے ٹیبلوئڈ میگزینس کتنے بکتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں لوگ دوسرے کے بارے میں گوسپ کرنا پسند کرتے ہیں. تو لوگوں کو ڈائریکشن پہ لے آنا کہ دیکھیے اس سچویشن سے آپ کیا سبق سیکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں ویلکم کروں گا ہمیں بردر ندیم اشرف, ہمیں جوائن ان کیا ہے آل دا وے فرام یو کے. اینڈ تھینک یو سو مچ ندیم بھائی, آپ نے ٹائم نکالا, اینڈ آپ نے ایکسٹرا میرٹل افیئرز کے ٹاپک پہ جس کے بارے میں آپ کو بات کرنے کا بہت شوق ہے, تو آپ نے ٹائم نکال کے بات کی. جس کی بٹ کیسے ندیم بھائی, آپ کیسے ہیں, آپ ہاؤ از اٹ گوئنگ فار یو؟ یس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ آل گڈ, ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میرا خیال آپ کو میں نے عید مبارک نہیں کی وربلی, تو بیلیٹڈ عید مبارک ٹو یو انشاءاللہ. تھینک یو, عید مبارک ٹو یو ایز ویل, ٹو ایوری باڈی جن کو ہم نے. جی ہاں, میں کہہ رہا تھا جو آپ نے, بائی دی وے am I audible, am I clear? Yes, you're audible, you're audible, yes. This topic, when you said that, you know, this is a topic, it's actually the one that I didn't have much to talk about, but at first, لیکن جب میں نے تھوڑا سا, you know, thought about it and تھوڑا سا, you know, not too much research, subhanallah, it's a very huge topic, it's a very important topic, and subhanallah, as you guys have said, آپ نے کہا ہے, یہ کامنٹس میں پڑھا ہوں کہ واقعی بہت بڑا ایشوز ہے, اینڈ مے بی یہ وہ ایشوز میں سے ہیں جو انگلش پہ کہتے ہیں وی سویپ اٹ انڈر دا کارپٹ, مطلب یہ ٹیبو ایک ٹاپک ہے. But alhamdulillah, you know, kudos to you, mashallah, and brother Muhammad Ali, to come and to have this discussion. I think is very important. Ye karna chahiye, and I'm sure the brothers and sisters want to know some solutions and you know what the whole issue is. So yeah, I mean, just a few opening remarks, inshallah, Waji, is that look, the way I'm looking at this, in a way,
it's not surprising that these things are happening. Today it was this scandal that maybe that's been in the news lately. A few months ago was another scandal. A year ago another scandal. Matlab, there's scandals increase hote ja rahe hain, on the increase all the time because of social media now. It's being open now. Pehle chupa hota tha maybe. Now it's open. It's people are, and there's also a case, especially in the Western media, and maybe it's Pakistan as well, because Pakistan and India and in the East, they're thoda sa slower. They copy the West. Jo cheez West kar raha 5 saal pehle, the East will do it 5 years later, right? Good or bad. تو پہلے یہاں تو یہاں جان سے لوگ جب اسکینڈل ہوتا ہے یو ایس اے میں وتھ ان سیلیبریٹیز وہ جان سے لیک کر دیتے ہیں. They leak it on purpose. Oh no, my video has gone leaked. But the whole point behind it is not genuine shock. They want it to be leaked because they understood the virality. They understand if this goes viral, like Muhammad Ali was saying, then they're going to find out about this actress. Who is this actress? Obscure actress, obscure actor ko janta bhi nahi hai, and now people are googling him, following him, and it's a social media place, subhanallah. So they Johnson out using fahashiyat, and maybe in Pakistan the same thing. They leak out these things. Look, brothers and sisters, why are we surprised this is happening? Yeah, for a long time, subhanallah, because of various reasons, dramas, movies, social media, free mixing in the university campuses, in schools, all the things that our Creator gave us to avoid the fitna, to avoid the trouble, to avoid the mess. It's a right mess. Usse ghar mein gaya tha, then he hit her, and then usse who had an affair. What a mess. It's just ridiculous. What a stupid, and the crazy thing is, a lot of people, a lot of practicing brothers and sisters, when they watch the news and the news want them to react, they're discussing the details ke kaun kisne mara tha, ya shoot phenka tha, ya unke ghar mein aa gayi thi. Subhanallah, like you said, why we not discussing the core issues? Why is this happening in the first place? What is the roots of this? That's why we discuss the details of kaun sehta kaun galata. That's almost irrelevant. We should go to the core issues, and the core issue, like we said, is in and it sounds like a cliche, because our hearts and minds are disconnected from Allah. We have no fear of Allah. We have no fear of the day of judgment. We have no fear of death. We have no fear of accountability. Open season. Do I what wrong? But anyway, these are just some opening remarks, inshallah. I just wanted to lay down. मोहम्मद अली, आपसे बात करो. थैंक यू सो मच. नदीब भाई, आपने अपनी थॉट शेयर किया. मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है किसी का. मैं आप चाहता हूँ उस कमेंट को पे बात करते हुए आप थोड़ा हाईलाइट कीजिए और मुझे बताइए. किसी का कमेंट आया था कि असल में हमारे पास यहाँ पे बहुत हुकूक लिबास की बात की जाती है, औरतों के हुकूक की बात की जाती है, औरत मार्च भी आता है, बट somehow the other, मैं कंसाइज करके बोल रहा हूँ कि at the end of the day जब इशू कोई आता है तो औरत को ही गला पकड़ के जो है उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही होती है. तो they need to understand कि जना कि they need to stand by the the haq, the what Allah subhanahu wa ta'ala has given in terms of right. एक दूसरे के राइट्स को पामाल किए जाएंगे. तो आपके क्या इसके ऊपर व्यू है? क्या वाकई में जो women's rights के ऊपर बात हो रही है, क्या eventually इसको अप्लाई भी किया जा रहा है, या एक क्लीशे एक स्टेटमेंट है जो लेके चली जा रही है? आपकी क्या सेंस है? आप इसको, मेरे क्वेश्चन को डायरेक्टली भी नहीं लें, आप इस कमेंट के ऊपर क्या तासुरात पेश करना चाहेंगे? वजी भाई, जो वुमेन राइट्स की मूवमेंट है, मेरे तो नज़दीक उसके कुछ और ही एजेंडाज हैं. उस पे हमने कई बार बात की है कि उसके पीछे बेसिकली एजेंडा क्या है. यहाँ पर जो एपिसोड है कि एक औरत जो है वो दूसरी औरत की इज्जत जो है उसको पामाल करती है, सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत उछालती है, वगैरह वगैरह. असल में यहाँ पर इशू बहुत डेलिकेट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि जाहिर है कि इनफिडेलिटी का चक्कर है. कोई भी औरत होगी उसको शदीद गुस्सा भी चढ़ेगा ऑब्वियसली. जबकि वो मैंने थोड़ा सा सुना था, उनको कह रही थी कि मैं 1 साल से वार्न भी करती आ रही थी ने, तो उसने जस्टिफिकेशन ये दी है ना कि मैं 1 साल से 1.5 साल से वार्न कर रही थी, इसके बावजूद ये बाज नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने ऐसा सारा सीन किया. मैं इन्हें वार्न करती थी कि मैं एक्सपोज कर दूंगी या मैं सोशल मीडिया पे बात ले आऊंगी. बेसिकली उसने किया ये है कि उसने, जाहिर है कि चूंकि वो औरत आम औरत नहीं, वो एक एक्ट्रेस है, वो एक मॉडल है, उसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है, तो उसने बेसिकली उसको वार्न किया था कि मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी कि तुम जैसी औरतें इस तरह की हरकतें करती हैं, होम रेकर्ड्स होती हैं बेसिकली. तो यहाँ पर सीन कुछ और है. यहाँ पर वुमेन राइट्स का वो हम लगा नहीं सकते. मैं नहीं समझता कि यहाँ पर औरत मार्च या वुमेन राइट्स का कुछ जो है ना वो रिलेशन बन रहा है. ये बस उन्होंने गुस्सा निकाला है, उसने गुस्सा निकाला और उस गुस्से की रीजन उसने ये बताई कि मैं 1-1.5 साल से इसको वार्न कर रही थी. लेकिन हमारे नजदीक ये भी गलत है
ایسا جنرلی نہیں کرنا چاہیے نا. وومن رائٹس تو بات کی بات ہے, ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحہ کے آداب سکھائے ہیں اور جس طرح سے ہمیں کریکٹ ایک دوسرے کو کرنا چاہیے یا لیگلی ایک میٹر کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, وہ یہاں پر نہیں ہوا ہے. یہاں پر جو ہے وہ لا کو بھی بائی پاس کیا گیا اور ظاہر ہے کہ آداب کو بھی بائی پاس کیا گیا. وہی بات ہے, اٹ ڈیپینڈس آن دا لینس یو آر لوکنگ ایٹ, اکارڈنگ ٹو دا لینس, کیا لینس ہے آپ کا, اس کے مطابق جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو وومن رائٹس کا ریلیشن یہاں میرے نہیں نزدیک کوئی بن رہا. آئی تھنک وہ اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو ویڈیو بنا کے کی گئی تھی تو بدلہ بھی لیا گیا, بیکاز ایک ایکٹ آف ریونج ہوتا ہے نا, تو یہ بدنام کیا جائے گا, اس ایکٹرس کو بدنام کیا جائے گا. تو میرے خیال شاید اس پرسپیکٹو میں وہ بول رہی ہیں کہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, جو بیک فائر ہوا ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پردے کو فاش کیا جاتا ہے, جہاں پہ وہ رائٹس کی بات کرتے ہیں, ایک ہی دوسرے کو کے گھروں کو اجاڑتے ہیں اور ایک ہی دوسرے کے پردے کو فاش کرتے ہیں. ایک بات کنفرم ہے کہ فیمنسٹ ڈیلیما میں ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی اب بیان کیا دیں, کیونکہ دونوں سائڈ پہ عورتیں ہیں. وہ اس عورت کی فیور کریں گی تو دوسری کی جو اگینسٹ ہو جائے گا, اس کی فیور کریں گی تو اس کے اگینسٹ ہو جائے گا کہ پھر تو وہ سپورٹ کر رہی ہیں اس کو, انفیڈیلٹی کو. تو میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ ان کی طرف سے بیان کیا آتا ہے. میں کہہ رہا فیمنسٹ کی بیسس ہی ڈائلیما شروع ہوئی تھی, فرسٹ ویو اینڈ سیکنڈ ویو. Whatever starts from a dilemma is always going to be a dilemma. Whatever is going to be a contradiction will always be a contradiction. Mera swal tha actually for both of you. Ali mentioned about, he mentioned the word celebrities, and without the show going too much in a different direction, shouldn't we question why is there celebrity culture in the first place? Like, because if even amongst Islam, we are warned to against fame. We are advised against being a celebrity and that kind of thing. It happens naturally. Human, you appreciate people. Even now, I was seeing, mashallah, Taha's not even here, but he's getting love here, subhanallah, mashallah, tabarakallah, yeah. So there's like, there's love and amongst Pakistan and India, it's a big thing, speaker, amazing, it's a big fitna for brothers like you, mashallah, are busy. So the point is, shouldn't we even question the whole celebrity culture in the first place? Like, should it be existing? And now, so this is just just generally, Waji, with you, because mashallah you come from that kind of background, shouldn't we be questioning why is there a celebrity culture? Because if there's a celebrity culture and following the different celebrities and loving them for whatever they're doing, then isn't this negative for society, for Pakistan, for the world? دیکھیے ندیم بھائی, میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں کہ دنیا کا یہ ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کسی شخصیت کو پسند کرنا, کسی شخصیت کو فالو کرنا, چاہے وہ انبیاء کی شخصیت ہو, چاہے وہ کسی سردار کی شخصیت ہو. لوگ ایسی جو اشخاص ہیں ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں. they want to follow personalities, they want to be able to follow certain trends. and in every society, ہر سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں, جو پرسنالٹیز ہوتے ہیں, چاہے وہ مووی اسٹارز ہوں یا نہ ہوں. بٹ ہمارے پاس یہ جو اس ٹائم میں جو یہ سیلیبریٹی کلچر ہے, یہ بہت ہی رائز پہ آ گیا ہے بیکاز آف انسٹاگرام, سوشل میڈیا, بیکاز آف فیس بک, کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ڈالتے ہیں اینڈ اس کو لوگوں نے کمرشلائزیشن کی طرف ایک صورت دے دی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے کما رہے ہیں. تو ناؤ پیپل آر لائک بلائنڈلی فالوئنگ بیکاز دے فیل انہیپی. بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اصل میں جہاں پہ یہ پرابلم رائز ہوئی, یہاں پہ بہت سی جو ناخوش رہنے والی زندگی, اس کا بھی بہت بڑا اسکیل آگے بڑھا ہے because of all this celebrity culture and everything. So people want to be able to talk about someone, people want to be able to look up to someone. تو اس کلچر کو پکڑتے ہیں. ہمارے لیے جو پرسنالٹیز ہیں, بیکاز خاص طور سے ہم جو ریلیجیس انڈیویجولز ہیں, ہمارے لیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دیکھیے ہمیں لوگوں کی اپریسیشن آئے گی, ہمیں لوگوں کی محبت آئے گی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں یہ ہم نے شروع کیوں کیا تھا, and we don't have to get carried away because it's very overwhelming. ندیم بھائی, بہت میسیجز آتے ہیں, بہت لوگ ہوتے ہیں, اور ہم ہمیشہ دوسرے بھائیوں کو زیادہ آگے اس لیے رکھتے ہیں بیکاز ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک کمپٹیشن بھی بن جاتا ہے ایک دوسرے کے چکر میں, کہ اس کے زیادہ لائکس ہیں, اس کے زیادہ پیجز ہیں, تو ایک چیز بن جاتی ہے. تو ہمارے پاس لوگ جو ہے نا سیلیبریٹی کو ایک الگ درجے پہ رکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں شاید اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. پھر ان کو جو ہے اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے, ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کر دیا جاتا ہے. اب وہ مووی اور زندگی میں شراب پی رہے ہوں گے, ہر طرح کی برائیاں کر رہے ہوں گے, کتنی دفعہ اریسٹ ہو گئے ہوں گے, لیکن ان کو انوائٹ کیا جائے گا بیکاز دے کریٹ این امپیکٹ. جوتے کیوں بکتے ہیں رونالڈو کے؟ بیکاز ظاہر سی بات ہے لوگ خریدتے ہیں, ان کو پیسے خرچ کر کے یہ شوز پہنایا جاتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک کہ محمد علی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں, پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اسٹیٹسٹیکل جو فیکٹس ہیں اس کے پاس آؤں گا اس ایکسٹرا میرٹل افیئر سے ریلیٹڈ. جی محمد علی.
किस बात पे पर्टिकुलरली आपने कहा? कि सेलिब्रिटी कल्चर जो है, सेलिब्रिटी कल्चर जो हमारे पास डेवलप हो गया है, ये क्यों हुआ है? नदीम भाई कह रहे हैं ये इन द फर्स्ट प्लेस ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास जो आ जाता है फिर लोग सेलिब्रिटी को ऊपर चढ़ाते हैं, फिर उससे परफेक्शन डिजायर करते हैं, उनसे कोई भी बात नजर आती है तो उसको बिल्कुल ही वो कर देते हैं। और हमारे पास जो यूथ क्लब में भी पर्सनालिटीज है माशाल्लाह से, आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, तहा की अच्छी खासी फॉलोइंग है, ज़िया भाई की अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो लोग सेलिब्रिटी एक आइडियल बना लेते हैं। तो क्या ये हमारी सोसाइटी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और होता है तो क्यों होता है? ये आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया वजी भाई इसका, कि ये ह्यूमन नेचर है, थ्रू आउट हिस्ट्री ये होता आया है। लोग सेलिब्रिटी या आइडियल या किसी से इम्प्रेस होना ये बड़ी बड़ी फितरी बात है। लेकिन ये है कि हमारे लोगों का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जब वो किसी को फॉलो करते हैं तो वही आपके वाली बात है कि एक तो परफेक्शन उससे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जहां तक ये मीडिया के सेलिब्रिटीज की बात है, तो नदीम भाई ने शुरू में एक बात की थी कि पहला स्कैंडल नहीं है ये, हॉलीवुड में तो भरे हुए हैं। इनफिडेलिटी तो वहां पे ऐसे है जैसे कोई हंसी मजाक है, मतलब जानबूझ के उनके इश्यूज जो हैं या उनके स्कैंडल्स लाए जाते हैं ताकि गॉसिपिंग हो। बल्कि पूरे पूरे शोज हैं गॉसिपिंग के हवाले से, स्कैंडल्स के हवाले से, जिसमें एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के स्कैंडल्स डिस्कस होते हैं। तो ये अटेंशन सीकिंग के लिए भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैटर है, देखें, वो एक बार एक स्कॉलर, मेरे एक दोस्त है स्कॉलर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये जो एंटरटेनर्स हैं इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इनका लाइफस्टाइल देखें, नॉन महरम्स के साथ इंटरेक्शन कितना ज्यादा है, पैसा इनके पास खुला है, उस पैसा खुले होने की वजह से पार्टीज पे जाते हैं। पार्टीज पे अब जाहिर है कौन सा वहां पे पर्दा होता है पार्टीज पे, पार्टीज पे इंटरेक्शन होती है, फिर सोशल मीडिया पे कितनी फॉलोइंग है, कितना फितना है, कितनी इंटरेक्शन होती होगी, फीमेल्स मेल्स की कितनी ज्यादा जो है फैंस होती होंगी, और मेल्स फीमेल्स के कितने ज्यादा फैंस होते होंगे। फिर वो जो बंदा पैसे वाला है वो इनको अट्रैक्ट करता होगा, और यहाँ पर ऐसे ही हुआ है ना। आप देखें उस बंदे के पास बहुत पैसा होगा, वो जो भी बंदा है उस्मान खान, और जो दूसरी साइड की पार्टी है वो एक सेलिब्रिटी है, यानी मैंने पढ़ा है कि उन्होंने को मूवीज वगैरह की हैं। तो जाहिर है कि फिर इनकी लाइव्स इतनी ज्यादा इंटैंगल्ड हो जाती हैं फितनों से कि इनके लिए इन चीजों से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने अपने एक स्टूडेंट को समझाया था, ए लेवल का स्टूडेंट है, वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, बीकन हाउस का स्टूडेंट है, तो वो थिएटर कर रहा है आजकल। तो उसके वालिद ने मुझे कहा कि इसको किसी तरह कुछ समझाने की कोशिश करें। तो मैंने उससे बिठा के सिर्फ इतना कहा कि यार, मतलब लिटरली यू विल हैव टू सेक्रीफाइस योर आखिरा। इस फील्ड में अगर तुम जाओगे तो ये सोच कर जाओ कि आखिरा गई मेरी। और ये सेलिब्रिटीज के अल्फाज हैं कि यहाँ पर आते हुए यू विल लिटरली हैव टू सेल योर सोल। आई वॉन्ट से टू द डेविल, वो इल्यूमिनाटी का एजेंडा है, बट लिटरली यू विल हैव टू सेल योर सोल टू द मीडिया, टू समवन एल्स अदर देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ऑब्वियसली ये चीजें होंगी, दे आर एंटेंगल्ड बाय फितना। मैं तो इस पे यही कमेंट करूंगा कि वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग, या इनसे हम क्या गुड एक्सपेक्ट करें, सीधी सी बात। चलें थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर आ जाते हैं। हमने इस इशू के ऊपर बात तो की है, थोड़ा सा मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूं कि देखिए, जैसे हमारे पास 3 क्लासेस हैं, पुअर क्लास है, मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है। ये इशू आप देखें, घर में जो वर्किंग मेड्स होती हैं, मासियां होती हैं, इनके घरों में भी ये चीजें पाई जा रही हैं, मिडिल क्लास में भी पाई जा रही है। बेस्ड ऑन डेटा, ये जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ये बिजनेस क्लास जो कैटेगरी है, इनमें पाया जा रहा है। और अक्सर लोग जब when they reach the age of 40, I was listening to a counselor, एक renowned counselor, उनकी मैं बात सुना था, वो कहते हैं कि 40, बिकॉज उस 40 की एज में या बिजनेस की क्लास में जब पहुंचते हैं तो वहां पे वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, उनके पास जो पैसा कमाने की जो फिक्र होती है उससे जरा थोड़ा बहुत उनकी टेंशन रिलीज होती है। तो सबसे पहला टेंशन उनकी फीमेल कोलीग्स की तरफ जाता है, और वो ग्रो होता है डे बाय डे। अब आपके पास भी मोहम्मद अली बहुत से केसेस आते होंगे कि जो नॉट जस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बट पीपल आर हैविंग relationships, वो 22, 24, 25, 28, इवन 40 प्लस के लोग होते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटीज की और इस तरह की जो एफिलिएशंस आ गई हैं, ये बात माननी पड़ेगी। देखिए, हमारे बहुत से लोग इस बात को बुरा मानते हैं और इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, और हमें ये बात समझनी चाहिए दैट गर्ल्स आर नॉट केयरफुल द वे दे यूज्ड टू बी। दोनों तरफ से जिम्मेदारियां हैं, दोनों तरफ से हैं, बट ये बात आपने समझने की जरूरत है, हमने समझने की जरूरत है कि ये किसी लड़की की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। We are not putting a blame on single individual, पर आप जब तक किसी को अलाउ नहीं करेंगे, कोई किसी को आपको होमरेकर नहीं करेगा। देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और ये बात समझना जरूरी है कि कीमती चीज
ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری بیٹیوں کو گھر والے ان کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کرتے, ان کو کمپلیمنٹ نہیں کرتے, ان کو صرف ظاہری طور پر. ریسنٹلی میں کسی اسٹوڈنٹ کا پڑھ رہا تھا کہ گھر والے کہتے ہیں ڈارک کپڑے نہ پہنا کرو, تم کالی دکھتی ہو, تم یہ لگاؤ تو تم گوری ہو جاؤ گی. ساری زندگی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کرتے ہیں. اور باہر ایک ایول انٹینشنز کا ایک بندہ, دیکھیے پولیس اسی لیے کیونکہ شر پسند لوگ ہیں, رولز اس لیے ہیں, پنشمنٹ اس لیے کیونکہ ہر انسان کی نفس ایک جیسی نہیں ہوگی. لوگ عورت کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ عورتیں بھی ذرا فرشتہ ہوتی ہیں یا مرد بھی فرشتہ ہوتے ہیں, ہم سیئنگ کہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہیں. اور ہمارے پاس یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی عزت, آپ کی حیا, یہ آپ کی سب سے بڑی دولت ہے. ماں باپ بھیج تو دیتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے, لیکن یہ بات نہیں سمجھاتے دیکھیے ہم آپ کو آزادی دے رہے ہیں, آزادی اس لیے نہیں دے رہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو کہ آپ نے اپنے خاندان کی عزت اور اپنی عزت کو بالکل بلیٹل کرنا ہے, بلکہ اپنے آپ کو ان ایسے تجربات سے بچانا ہے جس سے آپ ساری زندگی بچے رہیں. کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کی ایکسٹرا میرٹل فیز میں پڑ جاتے ہیں اور بعد میں ان کو ریگریٹ ہوتی ہے, 2 3 4 اس طرح کے ایکسپیرینس ہو گئے اور ان کو بعد میں ریگریٹ ہوتی ہے, ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, ان کو گناہ کا وہ ہوتا ہے, اینڈ دے ناٹ ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. ہماری سوسائٹی میں اور ان ایری سوسائٹی لوگ بدنامی سے پیچھا نہیں چھوڑتے. تو میں آپ دونوں سے اس بارے میں تھوڑا انٹیک کرنا چاہوں گا, بیکاز ظاہر سی بات ہے یہ میرا خالی لیکچر نہیں, میں صاحب کے ساتھ کچھ فیڈ بیک کیا تو تاکہ ہمارا جو ایک ڈسکشن اس طرح چلے جائے. ندی بھائی آپ کا کیا خیال ہے, کس کی غلطی ہوتی ہے؟ Is it the man's fault? Is it the woman's fault? In our society when these things are on the rise and hardly لوگ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں, what is the core problem? In your view, کیا اصل پرابلم ہے, کس طرح سے اس کو کیٹر کیا جائے؟ The way I always try and come from a different angle in all discussions. That's just my style. But if you're asking my opinion, the issue actually starts with us, me, and my heart, because subhanallah, when the more we study the Quran and Sunnah, the more we study the amazing quotes of the Salaf, these giants, these experienced wise men of our ummah, the more your mind will open, and the more you realize, subhanallah, we always want to give the blame, oh, it's his fault, it's their fault, it's them, but we always forget ourselves, right? I want to add a couple of quotes by one of our greats of the past, Abdullah ibn Umar. He said that verily part of disregarding the trust upon you is to look inside other people's apartment and houses. Subhanallah, he said this 1300 years ago, subhanallah, right? What's such wisdom, right? Because this affair was to do with someone going to someone's houses and that kind of thing. And the other one is Hassan ibn Abi Sinan, may Allah have mercy on him. He went out one Eid, because Eid was recent, right? And when he returned home, his wife said, Hassan, how many beautiful women have you looked at today? This is the wife asking, how many beautiful women have you looked at today? After she kept on nagging and asking, he said, woe to you, I have looked at nothing but my toe from when I went out to when I returned to you. Subhanallah. This is the kind of taqwa that men and women, us guys, we need to, these are the role models, subhanallah. I mean, when I read this, it just blew my mind so much, such fear of Allah, such consciousness. Brothers and sisters, look, the thing is, the thing is, shaitan is going to work hard on us. I wanted to say something at the end, but I want to say it now before I forget. But there's a lot of, because there's a short show, and there's a lot to be said, and we've got mashallah Ali here as well. Is that a lot of us, I'm looking at the comments, and I'm thinking about myself and my brothers Muhammad Ali Waji. We, sometimes, especially on social media, social media makes you look good. That we're so pious and angelic, and maybe it's the lighting and there's nur and a'udhu billah. There's such trickery going on. Ghafla, right? The thing is, subhanallah, shaitan is working hard on all of us, right? I'm, alhamdulillah, you 43, I can't remember your ages, I know you're younger, mashallah. And the people who are watching are probably much younger, 20s and 30s, and many people have not been married. Brothers and sisters, we may act all strong and high and mighty now, but subhanallah, when you get married, you will be tested even after marriage, first of all. You will be tested. We all went through tests, subhanallah. One of the things we always struggle, right? But the thing is, there's many things you can do to counter that. First of all, it's very easy to seek knowledge and be a righteous company. Secondly, on a practical level, and maybe I'm jumping the gun here, is that, husband and wives, like, alhamdulillah, mashallah, I've been married 17 years now, bro. 17 years. And other brothers are married longer, shorter. The thing is, you need to keep that marriage alive.
Like, it's not just the nikah and the walima and the dhol. We should have the dhol, but anyway, there's people have dhol and all that hoo-ha and gifts and that, and then the honeymoon period, right? 6 months ago. Then it's like, oh, okay, what now? And maybe kids and that excitement goes. But the thing is, you've got to keep that excitement whichever ways, and there's books on it. One of the things, look, I want to give an example, and I hope my wife doesn't mind me saying this, but even after 17 years, mashallah, Allahumma barak, we still flirt with each other. We still do banter. This is very important. You can't, we can't go to this, especially in this day and age. We can't just say, okay, fun is over. Now I'm going to work, come home, and the wife's going to be in the kitchen, and she's gonna, and and so my husband, he's not going to leave me. He's not going to look at another woman. Come on, wake up and smell the coffee, sisters. This can happen. So you got to, keep this interested. One of the things is, one of the things I've noticed with women and sisters, and these are practical tips to avoid this in the future, is sisters should, don't, for some reason, when we go to the mall, when we go outside the markets, we would wear the best clothing. But we're in the house, we wear the worst clothing. And your husband comes home after a hard day's work and he sees you slaving away with sweat and patches and everything. Come on. And then, then he goes to his office and he sees a glamorous secretary. Think about what's going on. Be a bit sharp. And the other way around as well. Brothers, you need to, subhanAllah, appreciate your wives, the work they do, subhanAllah. Yeah. You also need to make effort, not just when you're out with the mates and that kind of thing. You need to make effort inside your house. In fact, I would say, नदीम भाई, इसलिए आपने अच्छा सा कुर्ता पहना हुआ है, इसीलिए माशाल्लाह से, इसीलिए आपने खूबसूरत सा कुर्ता पहना, माशाल्लाह। ईद के कपड़े पहने, जी especially for your show, bro. Carry on. I'm just ending my show, just a few points. Look, brothers and sisters, you might think you're amazing now, all the billah, but never get in that ghafla. Shaitan is working hard. He's waiting for you to slip up. You are tested. Even Yusuf alayhi salam, he was tested as well, subhanAllah. But how did he resist? What was the power that he had within him that he resisted the wife of a powerful man and a beautiful lady from narrations, as they say? He resisted. He had iman and taqwa. That's what we should be working on. And all the time, never think you're high and mighty, that I'm okay, I'm practicing, I've got a hijab, I'm going to the masjid. You will be tested, inshallah. Anyway, these are some points, inshallah. जी, नदीम भाई, उजुब जो है ना कि अपने आप से इम्प्रेस हो जाना, इससे अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। मोहम्मद अली भाई, आप काफी देर से खामोश हैं, आपकी क्या फीडबैक है कीपिंग दिस एंटायर सिनेरियो जो स्पेसिफिकली है? हमने तो जारी बात है इसमें एक रीजन बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज्यादा गलती किसकी होती है? इज इट फ्रॉम द गर्ल साइड, इज इट फ्रॉम द गाय साइड? सिनेरियो पे डिपेंड करता है। और आपकी क्या टेक है, क्या कोर इश्यूज हैं, किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, क्या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड? वजी भाई, सबसे पहले तो आपने जो कहा ना कि ये हर क्लास में, अगर हम ये समझते हैं ये सेलिब्रिटीज में है, तो हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये इस लेवल पे हमारे माशरे में फैलता जा रहा है कि जाहिर है कि काउंसलिंग केसेस भी आते रहते हैं। एक तो बहुत बुनियादी वजह इसके फैलने की जाहिर है कि बॉलीवुड की जो मूवीज हैं जिनमें बहुत हंसी मजाक में और बहुत ही कह लें कि लाइट अंदाज में ना इस चीज को दिखाया जाता है कि उस बंदे की शादी भी हुई है और उसके अफेयर्स भी चल रहे हैं, उसने गर्लफ्रेंड्स भी रखी हुई हैं, और उसको ना वो एक कॉमेडी का सीन दिखाते हैं। फिर ये टिकटॉक पे वीडियोस किस तरह की आ रही हैं कि औरत जो है वो खामद से खुश नहीं है और वो किसी अपने आशिक या किसी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, और उसको बड़ा लाइट अंदाज में और बड़े हंसी मजाक के अंदाज में बताया जा रहा है। फिर बाकायदा ऐसे ग्रुप्स हैं कुछ वेबसाइट्स पे, जाहिर है एस्कॉर्ट सर्विसेज तो वो है ही, लेकिन बाकायदा ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर इनफिडेलिटी जो है वो पसंद की जाती है, प्रमोट की जाती है, बहुत कुछ हो रहा है। बहरहाल इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बुराई को इतना मेंशन नहीं करना चाहिए। मेरे नजदीक बहुत बुनियादी दो वजूहात जो है ना इन सब से हट के, ये तो चले मुआशरे में हो रहा है जो हो रहा है और फितना जो है वो है। एक जो पास्ट के रिलेशनशिप्स हैं, जाहिर है कि हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 7-8 लड़कों से या गर्लफ्रेंड्स जो भी है उसके रिलेशनशिप्स बनते हैं, हो सकता है अच्छी नीयत से बनता हो, अच्छी नीयत से मुराद है कि सिंसेरिटी के साथ बनता हो, लेकिन शादी नहीं हो पाती, शादी अल्टीमेटली फुप्पो के लड़के से हो जाती, खाला की लड़की से हो जाती है जो हमारे माशरे में जैसे है। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद कभी किसी से कांटेक्ट हो अपने पुराने जिसके साथ अफेयर था या जिसके साथ कोई फीलिंग्स अटैच थी, इमोशंस अटैच था, ये बड़ा देखने में आया। मतलब मैंने 2-3 काउंसलिंग केसेस
پاسٹ میں جب ڈیل کیا کرتا تھا ایسی چیزوں سے، میں نے اس میں دیکھا کہ پاسٹ کے ریلیشن شپس اچانک جو ہے وہ حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پرٹیکولرلی اگر آپ اپنے پریزنٹ ریلیشن سے خوش نہیں ہیں. یعنی آپ کا جو پریزنٹ لائف پارٹنر ہے وہ آپ کو صحیح ٹریٹ نہیں کرتا ہے، تو آپ اس سے ہمیشہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں پاسٹ والے لائف پارٹنر، نہیں مطلب جو بھی وہ افیئر تھا اس کے ساتھ. اور پھر یو ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی ادر پرسن. یہ میں آپ کو باقاعدہ ان کاؤنسلنگ کیسز کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے پھر وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس تک بات جاتی ہے. ایک تو یہ ریزن. دوسری بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ غلط ریزنز کی وجہ سے شادیاں کرنا. جیسے بہت جو امیر طبقہ ہے ہمارا، سپر ڈپر ایلیٹ کلاس طبقہ ہے، وہ کس لیے شادیاں کرتے ہیں زیادہ تر؟ زمینوں کے چکر میں، جائیداد کے چکر میں، کہ آپس میں ہی شادی کر لیتے ہیں کہ جائیداد بانٹنی نہ پڑے. اور بیک آف دا مائنڈ، یقین کریں مائنڈ میں ہوتا ہے کہ چلو شادی کرنی ہے نا، افیئر چلاتے رہیں گے، ادھر ادھر منہ مارتے رہیں گے، جیسی بھی ہے شادی کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو پھر باہر کی طرف منہ مارنا، یا پیسہ بہت زیادہ ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ دونوں پارٹنرز جو ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یار بس ہم ایک کمپرومائز کے لیے ریلیشن شپ چلا رہے ہیں، یہ میرا ATM کارڈ ہے، اور وہ جو ہے وائف جو ہے بس ٹھیک ہے بچے پیدا کرنے کی مشین ہے، باقی ہم باہر سے سیٹسفیکشن پوری کریں جو کریں. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس حد تک بھی کیسز دیکھے گئے. تو یہ غلط ریزنز کی وجہ سے میرج کرنا، اور میرج سے پہلے یہ سوچنا کہ میں باہر جو ہے وہ منہ ماری کروں گا اور ظاہر ہے کہ باہر سے نیڈ پوری کر لوں گا. یہ میرے نزدیک دو مین وجوہات ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک وہ پاسٹ ریلیشن شپس والی بھی جو میں نے آپ کو بات بتائی، ہمارے معاشرے میں دو بڑی اور مین ریزنز ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے پھیلنے کی، اور بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. پرٹیکولرلی میں آج ہی ایک ویلاگر ہے، ینگ ویلاگر، اب نام میں اس کا لوں کہ نہ لوں، کچھ لوگ خلاف ہی نہ ہو جائیں، بہرحال بہت مشہور ویلاگر ہے. اس کے ویلاگ کی ویڈیو کا نام تھا کہ مائی بردر فلرٹس ود مائی گرل فرینڈ. وہ پاکستانی ویلاگر ہے، اے لیولز کا اسٹوڈنٹ ہے یا شاید اسی ایج گروپ کا ہے، اور وہ پرینک کرتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کو اپنے بردر کے تھرو. اور اس کا چھوٹا بھائی بھی بیٹھا ہوتا ہے جو میرے خیال سے ابھی 10-11 سال کا بچہ ہے، اس کو بھی ساتھ بٹھایا ہوتا ہے، وہ بھی کھل کھل ہنس رہا ہوتا ہے. اب یہ کیا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے کہ میرا بھائی میری گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ میری وفادار ہے کہ نہیں ہے، وہ میری لائل ہے کہ نہیں ہے. اور یہ یقین کریں وہی حدیث یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ verily you will follow the previous nations inch by inch, cubit by cubit. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہاں پہ یہ گورے اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ انفیڈیلٹی چیک کرنے کے لیے پرینک کرتے ہیں اپنی گرل فرینڈس کو، اور وہ ہڈن کیمپ سے ویڈیوز بناتے ہیں. تو یہ سارے آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا فتنہ فیس کرنے کے لیے، اور سوشل میڈیا تو ہے ہی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ظاہر ہے کہ جیسے ندیم بھائی نے مینشن کیا، اسپیشلی اگر وہ سیلیبریٹی تھوڑا مشہور ہو گیا، کوئی ویلاگر ہے بہت بڑا، تو اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا پہ. اگر وہ اس کا تزکیہ نہیں ہو رہا ہے، اگر خدا خوفی والا بندہ نہیں، تو اللہ محفوظ رکھے سب کو. یہ میرا اس پہ انالیسس ہے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے. Just a quick add point that Muhammad Ali rightfully said کہ ہم نا جو ویسٹ میں ہوتا ہے we follow exactly what you know in the West what's happening. I'm living in the West. In the West what's happening, subhanallah, the fitna, their morality they lost in the 60s. If I give a UK point of view, the movement, all these different movements that resulted against religion and freedom, the 60s movement, it's been declining since then. And to now, to the point where you ask them morality, they don't even know. They're confused. You ask a general person, right, morality, modesty, they look at you strange, like you're the strange person. Now it's come to a point when I used to work with non-Muslims, is that if you're not flirting, and if you're not having extramarital affair, or even thinking about it, you're the strange one, you're the weird one. So this is the kind of upside down dunya we're living in, subhanallah. And like I said before, inshallah it won't, but Pakistan and Muslim countries, they follow the West, like Muhammad Ali said, in all the negatives, some positive but negative as well. Before, in the UK, in the 50s, 60s, homosexuality was looked upon as they would either mock it or looked as a sin or really disgusting, right? Now if you question it, you're the strange one.
Like, they look at you strange as if you said something stupid. Like, if you question it, really, should we promote homosexuality? People look at you, no, what's wrong with that? Come on, live and let live. Khuda na khasa, I don't want this to happen to Pakistan. It's an amazing country. We're following them in extramarital affairs. What's next? Ab kya hoga? That's the thing. The other thing, just to quickly think, bro, I just remembered, Wajid, there's a brother called Abdul Rafi. He's put a comment there. I'm glad he joined because he messaged us in the youth club page. He wants to join Youth Club Karachi and everything. And I said, look, let me give you a test. That your first test is to attend this show, and then I'll connect you to Waji, inshallah. So he's there, bro. Abdul Rafi. Abdul Rafi, if you inbox Waji, then you can connect you after lockdown. You can maybe help out in engaging in dawah, because the whole point of Youth Club Karachi, the whole point of this show, Waji, is to eradicate the evils, enjoying the good and forbidding the evil. And just quickly on that, a lot of us practicing Muslims, we are not forbidding evil as much as we should be doing, and not in the way it should be done. That's the issue as well. میں ٹھیک ہوں, میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں کورسز میں جا رہا ہوں, میں ورک شاپ میں جا رہا ہوں, میں ٹھیک ہوں, اے سی کنڈیشن گاڑی میں جا رہا ہوں, لیکس وجی کے لیکچر میں جا رہا ہوں کراچی میں, محمد علی کے لیکچر میں لاہور میں, بڑا مزہ آ رہا ہے, سموسے کھا لیے, بریانی کھا لی, گون ہوم. What about the society? انگلش میں کہتے ہیں I'm alright Jack. میں ٹھیک ہوں یار, یہ بھاڑ میں جائے. That's not the mu'min. That's not Islam. We should be engaging in good and forbidden evil. This is part of our deen, and we should be engaging with hikmah, with all the conditions as taught by our Aslaf, inshallah. I just want to سوال پوچھا ہے تو I just would like to add some things. دیکھیے یہاں پہ میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز میڈیا ہمیں ایک فیک ریلیشن شپس اور اس کے بارے میں ایک انریلسٹک ایک پرسیپشن دیتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیے بہت لوگوں میں ایک ناخوشی کی کا ریشیو بھی بہت بڑھ گیا ہے. پیپل آر انہیپی ود دا ریلیشن شپس, یہ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں, تو طلاق کا ریشیو بھی بڑھ رہا ہے, ساتھ میں اس سے کہیں پہلے جو ہے لوگوں کا انہیپینس کا ریشیو بھی بڑھ رہا ہے. افیئرز لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں, جیسے آپ نے بات کی نا ندیم بھائی, اور یہ امپورٹنٹ آسپیکٹ کے اوپر ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ افیئرز لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں. وہ جو ڈریم لائف ہے, جو مووی میں دیکھتے ہیں, جو ناول میں پڑھتے ہیں, جو وہ کارٹون موویز میں دیکھتے ہیں, یا وہ فینٹیسی ورلڈ میں دیکھتے ہیں, اٹ الاؤز دیم کہ ان کو وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں جیئیں. اسی لیے آپ جو لوگ اس چیز میں پھنس گئے, جیسے کسی نے سوال پوچھا, تو میری طرف سے ان کو یہ رہے گا, دیکھیے 3 چیزیں ہیں آپ کبھی نہ کریں اگر اللہ نہ کرے آپ کبھی اس طرح کی سچویشن میں پھنس جائیں. نمبر 1, کبھی بھی اپنے کسی دوست کو ایسی چیز نہ بتائیں, بیکاز یو ول بی پرووائڈنگ اے بلیک میل ٹول ٹو سم ون, اور وہ ایک دم سے آپ کی عزت اس کے سامنے گزرتی ہے. غلطی آپ نے کی, نیور پبلسائز یور سن. اور جس طرح سے لوگ بولتے ہیں کہ ایک دم سے فوراً نکلیں, دیکھیے آپ کسی دلدل میں اگر گر جاتے ہیں تو آپ ایک دم سے باہر نہیں نکلتے, آپ کو آہستہ آہستہ باہر نکالا جاتا ہے. نمبر 2 جو آپ یہ کریں گے, دیکھیے اپنی فیملی کے ساتھ یہ چیزوں کو شیئر نہ کریں, بیکاز دیکھیے ہاں unless your family is willing to help you be able to get out of it without exposing, because یہاں پہ معاشرے میں لوگوں کی بدنامی اور لوگوں کے بارے میں برائی بہت پھیلائی جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو تیسری چیز ہے, کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ سے جا کے بات کریں جو آپ کے شوز میں رہتے ہوئے آپ کی پرابلم کو دیکھے. یس آپ نے پرابلم کر دی, آپ نے بہت بڑی پرابلم کو اسٹارٹ کر دیا. ہمارے پاس یوزلی ہوتا کیا ہے کہ پسند کی شادی کرنے نہیں دیتے ماں باپ, جسٹیفائڈ ریزن نان جسٹیفائڈ ریزن ایک دوسرا ٹاپک ہے, اور وہاں پہ کسی کزن سے شادی کرا دی. وہ افیئر پہلے سے چل رہا تھا, اب وہ شادی کے بعد وہ محبت کہیں, دل کہیں اور ہے, جسم کہیں اور ہے, اور وہ ڈھونڈنا کہیں اور جا رہا ہے. اور اسی طرح سے لوگ اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. ہمیں ہماری فیملیز کو, ہمارے ہسبینڈس کو, ہماری وائفس کو ضرورت ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کی. آئی نو ہم موویز کی طرح زندگی نہیں جی سکتے, بیکاز یہ کوئی ریئل ورلڈ نہیں ہے. کمپلیمنٹ یور اسپاؤس, اینڈ ان کے لیے تیار رہیے, ان کے لیے کوشش کیجیے, بیکاز ہمیں یہ اپنی بہنوں کو بتانے کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ اپنے اوپر جو میک اپ کر رہے ہو, یا اپنے بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو سجا رہے ہو, یہ ایک باکس ہے, یہ بہت ٹیمپرری ہے. یہ باکس جب چلا جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کی جو بھی ساری جو محنت آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی اپریسیشن رہے, اپنے انسٹاگرام جو آپ اپنی شارٹس لے رہے ہیں, آپ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں, یہ سب ٹیمپرری ہے. اس سب کے گزرنے کے بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی کی بہت پریشس جو عزت ہے وہ کسی کے اور کے حوالے کر دی, کوئی اور اس سے کھیل گیا. ہمارے پاس ڈرامے اسی کے اوپر کیا کہتے ہیں فوکس کر رہے ہیں کہ جو نا کہ اس کا چکر اس سے چل رہا ہے, اس کی بیوی اس کے ساتھ چکر چلا رہی ہے, اس کا میاں اس کے ساتھ چکر چلا رہا ہے. وائی؟ بیکاز ہماری عوام یہ چیز پہ بات کرنا پسند کرتی ہے. کس کی بیٹی دیر سے آ رہی ہے, کس کی بیٹی کس کے ساتھ آ رہی ہے, کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے, کس کی بیٹی باہر بالکنی میں کھڑی تھی. وی لائک ٹو ٹاک اباؤٹ پیپل. ہمیں برائی کو عام کرنے کی بہت مزہ آتا ہے. اسی لیے
brothers like Mohammad Ali, brothers like Nadeem, brothers like Zia bhai, Mohammad Taha Jalil, हम लोग सब इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि खैर की बात पॉजिटिव अंदाज में, उसी बात को एक अलग डायरेक्शन में बात करके हम सही तरीके से करें. तो ये मेरा थोड़ी तरफ से इनपुट है कि देखिए अगर आपसे ये गलती हो रही है, होती है, या कभी ये दिल भी चाहे तो आप ये देखिए that you are actually compromising on something which is not going to bring you fruits. It's always going to bring you regrets. आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पछतावा लेके आएंगे. मोहम्मद अली से मैं थोड़ी बात करता हूँ. मोहम्मद अली, आप इसके ऊपर कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे कि किस तरह से इंसान बच सकता है, किस तरह से इंसान अगर फंस जाए तो अपने आप को निकलने का रास्ता कर सकता है, और किस तरह से अपनी औलाद की तरबियत कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कि वो इस तरह की मसाइल में ना फंसे. क्या आपका टेक होगा इसके ऊपर? वजी भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात शेयर कर दूं ऑडियंस के साथ कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था. एक लॉयर है अमेरिका का, उसका 45 ईयर का एक्सपीरियंस है, फैमिली लॉयर है, डिवोर्स के हवाले से, इनफिडेलिटी केसेस के हवाले से. तो उसने जो टॉप रीजंस बताई इसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, उसमें उसने जो है ना वो जैसे आपने मेंशन किया ना, एक तो ये कि फीलिंग अनएप्रिशिएटेड एट होम, एप्रिसिएशन ना आना पार्टनर की तरफ से, और दूसरी जो बड़ी रीजन है लैक ऑफ रिस्पेक्ट एट होम, कि रिस्पेक्ट नहीं है. जाहिर है कि गलत रीजंस की वजह से शादी हो गई, बंदा नहीं करना चाहता था या लड़की नहीं करना चाहती थी, घर वालों ने वहां कर दी, समहाउ पसंद कोई और था, अब उसकी वजह से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती. और तीसरी बड़ी रीजन जो मैं समझता हूँ हमें यहाँ डिस्कस करनी चाहिए वो है पोर्नोग्राफी. बल्कि मैं तो उसको टॉप पे लाऊंगा. जिस लेवल पे हमारे माशरे में पूरी दुनिया में ये चीज फैलती जा रही है और उसमें प्रमोट ही ये किया जाता है, पूरी सेटनिस्ट की इंडस्ट्री है. और जाहिर है कि शैतान तो चाहता ये है, क्योंकि जाहिर है कि एक मैरिड बंदा जब अफेयर चलाएगा, जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं हदीस सुन के हैरान रह गया था कि अल्लाह ताला 3 लोग की तरफ नहीं देखेगा रहमत की निगाह से भी क़यामत वाले दिन. उनमें से एक है बूढ़ा जानी. मैं हैरान रह गया कि यार बूढ़ा जानी क्यों? तो बूढ़ा जानी इसलिए क्योंकि एक तो बुढ़ापे का हया नहीं आया उसको, बुढ़ापे में कोई बुजुर्गी होती है, बुढ़ापे में बंदा जो है कोई रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल शख्सियत होता है. दूसरा जाहिर है कि वो बूढ़ा शादी होगी उसकी, डेफिनेटली शादीशुदा बंदा ही होगा बूढ़ा आदमी. तो शैतान जाहिर है कि मैरिड लोगों के हवाले से ज्यादा एक्टिव होता है. और नो डाउट मैरिज जो है एक बहुत बड़ा किला है. कुरान मजीद ने इसको किला कहा है, फोर्ट्रेस कहा है निकाह को. लेकिन कब है? वही जब नदीम भाई ने शुरू में बात की कि जब मैरिज के वो तकाजे पूरे किए जाएं, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करें, बेसिक नीड्स तो पूरी करें ना अपनी. सेक्सुअल नीड है, इमोशनल नीड है, सोशल नीड्स हैं, द नीड फॉर अप्रिसिएशन है, द नीड फॉर सेल्फ एस्टीम है, द नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस है. बहुत सी चीजें हमारे माँ बाप जो है, माँ बाप से मुराद ओवरऑल जो माशरे में तरबियत चलती है वो ट्रेन ही नहीं करते बच्चों को. उन्होंने बच्चों को ये सिखाया ही नहीं होता कि नीड्स क्या होती हैं दोनों पार्टनर्स की. और बस वो ये देख के शादी कि वो MBBS, वो डॉक्टर है, लड़का इंजीनियर है, लड़का दुबई में पैसे कमा रहा है, लड़का जो है वो बड़ी जबरदस्त पोस्ट पे लगा हुआ है, फलानी कंपनी का मैनेजर है, तो कुछ भी नहीं देखा जाता. और फिर जाहिर है कि सारी चीजें जब निगलेक्ट की जाती हैं, तरबिया भी एक तरफ निगलेक्ट हो रही है और फिर वो बैकग्राउंड भी निगलेक्ट हो रहा है शादी करने से पहले, तो फिर इस तरह की चीजें जाहिर है जन्म लेती हैं. अब आपका अगला सवाल था कि किस तरह से रोका जा सकता है. एक बंदा इसमें फंस गया है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया कि डेफिनेटली हमें अब फतवे तो नहीं लगाते रहेंगे ना हम. एक बंदा फंस गया तो फंस गया, अब फतवे उसे हेल्प नहीं करेंगे, ना ही उसे वो जाहिर है खुदा खौफी अगर उसमें होती तो वो शायद इस तक जाता ही नहीं, या समहाउ चलो वो फंस गया है तो आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो कंसल्टेंट को देखे. ये बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट को, कंसल्टेंट को अप्रोच करे, उससे डिस्कस करे पूरा मैटर जाके, और वो सारी चीजें कट डाउन करे जो उसे इस तरफ ले जा रही हैं, और समहाउ इनको कर्व करने की कोशिश करे. इसका फिर बहुत लंबा चौड़ा इलाज है. वाइल इब्राहिम, जो उस्ताद वाइल इब्राहिम है, उन्होंने बड़ी डिटेल में इस पे अपनी ट्रेनिंग में बात की थी कि उन्होंने इस तरह के बहुत से केसेस डील किए हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं पोर्नोग्राफी की वजह से. और फिर उन्होंने कहा कि इसका रिलीजियस जाहिर है एक सोल्यूशन भी है, उसकी रिलीजियस काउंसलिंग भी है, उस बंदे की इमोशनल काउंसलिंग भी है. जाहिर है उस बंदे को फिर कुछ
چیزیں بھی کٹ ڈاؤن کرانی پڑتی ہیں. اس کو ہیلپ چاہیے, پھر اس بندے کو خود نہیں بچ سکتا, تو ہیلپ لینا بہت ضروری ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. اور لاسٹ جو بات ہے کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے, تو اس کا سلوشن سمپل یہی ہے, although ہے لانگ ٹرم, کہ اپنے بچوں میں سب سے پہلے آپ خدا خوفی, تقوی اور حیا کا کانسیپٹ انسٹل کریں. ہماری یوتھ میں سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ویلاگنگ اور یہ جس طرح کی ویڈیوز یہ دیکھ رہے ہیں. بچپن سے پیرنٹس بچے میں حیا ڈالیں. میں آپ کو اپنی سگی بھانجی کی بات بتا رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی وہ رمضان میں آئی ہوئی تھی, تو میں قیام اللیل کر رہا, تو میں نے اسے کہا کہ اس کی 7-8 سال عمر ہے. میں نے اسے کہا کہ آؤ قیام اللیل کرو میرے ساتھ. اس نے کہا کہ نہیں, ماما نے کہا بوائز کے ساتھ جو ہے نا لڑکیاں نہیں جاتی. تو میں ہنسا, میں نے کہا کہ میں تمہارا ماموں, میں کوئی بوائے تھوڑی. لیکن مطلب آپ دیکھیں کہ اس بچی میں ابھی سے سینس ہے کہ بوائز اور گرلز الگ ہیں, سیگریگیٹڈ ہیں. تو یہ چیز ماں باپ نے پتہ نہیں شاید سکھانا چھوڑ دی ہے, شاید ان کے کانشیسنیس میں ڈالنا چھوڑ دیے. حیا از دی اونلی سولوشن ان مائی مطلب کہ مائی ویو, کیونکہ حیا بندے کو اس چیز سے بچا لیتی ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے. وہی حدیث ہے نا وجی بھائی, کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. تو حیا چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا. تو یہاں اس محمد علی بھائی, ہم نے, آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل پریشر کے نام پہ ماں باپ نے بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ لوگ کیا کریں گے, ارے فیشن میں, یا مثال کے طور پہ ارے اٹس دا پروگریسو تھنگ ٹو ڈو. یہ بھی ایک مینٹالٹی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے بچوں میں اس بے حیائی کو عام کر دیا اور بہت ٹالرنٹ ہو گئے اس کی طرف. ڈیفینیٹلی 100% ایسے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رشتہ کرتے ہوئے دیکھتے نہیں اگلے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے کتنا کما رہا ہے یا شکل و صورت کا کیسا ہے, دیٹس اٹ. اور پھر ان کو سفر کرنا پڑتا ہے, وہ سوشل پریشر کی وجہ سے ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر جس طرح کی سکولنگ ہے, اللہ معاف کرے ہماری آج کل, وہاں پر کس طرح کے سانگز لگائے جاتے ہیں, ان سانگز پہ بچوں کو ٹیبلو کرایا جاتا ہے. ایک بڑی مشہور ڈاکیومنٹری ہے اس پہ کہ کیا کیا سانگز سنائے جاتے ہیں بچوں کو. وہ پھر سانگ سن کے انہی لوگوں کے جو ہے وہ پھر ظاہر ہے ان کو آئیڈیلائز کریں گے, اور ان سانگز میں بےہودہ قسم کے الفاظ مینشن ہوئے ہوتے ہیں. میں نے تو علی بھائی یہ خود دیکھا ہے, میں نے تو خود دیکھا ہے, اور مجھے خود افسوس ہوتا ہے. اور میں نے خود سکولز اور کالج یونیورسٹیز میں دیکھا ہے, یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایون جب میں ریلیجیسلی انکلائن نہیں تھا, اور ہمارے یونیورسٹی میں ایک اینول فنکشن ہوا. اینول فنکشن سے مراد کہ ایک گریجویشن ایونٹ ہوتا ہے جہاں پہ رات کو کانسرٹ ہوتا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ میرے لیے تھی بہت عجیب بات تھی, اب تو ناؤ اٹس بیکم کامن, کہ میں نے دیکھا کہ اسٹیج کے اوپر ایک ڈانسر بلایا, مشہور لڑکی ڈانسر بلائی. اینڈ کانسٹنٹلی میں دیکھا لوگ کھڑے ہو گئے اپنی کرسی کے اوپر, مرد حضرات کھڑے ہو گئے, کسی کے ہاتھ میں وہ بائنوکولرز تھے اور کسی کے ہاتھ میں وہ دوربینیں تھیں, انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. اور میں یہ بول رہا ہوں یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں اس کی کیا ضرورت تھی کہ ایک آج ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی ڈانسر کو تھوڑا سا دین کی ایک فکر عطا کر دی ہے, بہت مشہور نام ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا. انہوں نے اسٹیج کے اوپر ڈانس کیا, ایون دو میں وہاں پہ تفریح کے لیے گیا ہوا تھا. لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں, ایک تعلیمی ادارے میں اس کی ضرورت کیا ہے, کہ یہاں پہ بچوں کو کیا چیز پروموٹ کی جا رہی ہے. اور آج بھی اسکولز میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ان کی ایک سکٹ ہے جس کے اوپر ایک گانا ہے جو نہایت ہی چھچورے الفاظ ہوتے ہیں, اس کے اوپر وہ جو ہے اس کو ری ایناکٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ڈانس کرتے ہیں, اور ان کی جس طرح سے مہندی مائیوں میں ڈانس کی سنکرونائزیشن ہوتی ہے ویسے وہ کرتے ہیں. کڈز انجوائے دس. اور اسی کے ساتھ افسوس ہوا, ایک بچے نے آ کے اسپیشل کڈس کے اوپر ایک ٹیڈ ٹاک دینے کی کوشش کی, اور nobody was listening to him. میں خود اٹھ کے گیا ہوں, میں اس کے اسٹیج کے قریب گیا ہوں, میں نے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, اور میں نے اس کو سنا ہے, میں اس کو یوں کر رہا ہوں, میں اس کو کلاپ کروں جس ٹو موٹیویٹ ہم. اینڈ بعد میں کچھ ٹیچرز نے نوٹ کیا, انہوں نے بولا کہ تھینک یو سر وجی, وہ بہت کنفیوز تھا, nobody was listening to him. آپ کے آنے سے اس کی ہمت بڑھ گئی. اور یہاں پہ جب ڈانس ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اور تماشا میں ہر کوئی ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی گندی چیزیں زیادہ پروموٹ کی جاتی ہیں, زیادہ پسند کی جاتی ہیں, زیادہ چیزوں کو, جہاں پہ اچھائی بات ہوگی, جہاں روح کے معاملہ ہوگا وہاں پہ ان کو پسند نہیں آتا. ندیم بھائی ایک سوال آپ سے پوچھوں, کسی کا سوال آیا تھا and I would want you to answer it, کہ اپنے اسپاؤس کو بتانا چاہیے اگر کبھی انسان اس طرح کی غلطی کر بیٹھے, تو کیا اپنے اسپاؤس کو پچھلی پاس کی مسٹیک بتانی چاہیے؟ کیا is it the wise thing to do? Is it considered as like a being transparent? From the Quran and Sunnah, from the little I've learned, is that if you have made a mistake and you have truly from the bottom of your heart turned to Allah and sought His forgiveness,
and confided with Allah, then inshallah Allah will not just cover your sins, but He will, eradicate your sins. So whatever, if you've truly, repented from the heart and followed all the conditions of tawbah, then there's no need to tell your wife or vice versa. But that's the general principle, inshallah. Of course, different situations may allow, if this situation escalates and people repeatedly do it, then that's a different issue. You may need to consult a scholar and go to an alim. But the general principle is, if Allah has covered your sins, now there's no need to talk about it. Now there is no discuss it. So yeah, just that. मोहम्मद अली, लोग पूछ रहे हैं कि आपके पेरेंटिंग के लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? मेरे YouTube पे हैं, वहाँ पे अपलोड हो गई हैं 2 एपिसोड्स उसकी, तो इंशाल्लाह बाकी भी हो जाएंगी जल्द. चलें गाइस, we're almost towards the end. हमें पता है बहुत सारी बातें करनी है. क्लोजिंग कमेंट्स, ब्रदर नदीम, आपसे मैं क्लोजिंग कमेंट्स ले लेता हूँ. क्या आप लोगों को गाइड करना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या आपके क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड? आई नो आप लोगों को बहुत बातें करने का चीजें हैं, there's so much to talk about, but हमारा सिर्फ इन शोज के साथ होता है कि we just initiate some discussions to be able to have that existence of positive talk which is actually going in a negative direction. तो आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे, आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? What I want to say to the brothers and sisters, and because I've got a feeling a lot of people who follow Youth Club, follow your show, are in their youth. Perhaps a lot of them are single right now, vast majority. So brothers and sisters, look, this is a sincere advice from an older brother. I'm 43. I feel like an old man, man, but it's not that bad, right? Like, I have seen some, right? I've lived in the UK. Brothers and sisters, anything to do with extramarital affairs, have a look where it starts. It's got roots, and when you go back from an affair to meeting the woman, or the woman meeting the man, it comes into free mixing, social media, that one text, that one DM, that one curiosity, it goes all the way back there. Islam cuts things from its roots, right? That's the beauty of Islam. Islam jadon se katta hai sin and haram ko. Brothers and sisters, this extramarital affairs, whether the West is pushing it and glamorizing it, whether through this incident that's happened in Pakistan recently and these scandals, this may look exciting, this may look like fun, this may look appealing, but I'm telling you, brothers and sisters, wallahi, it's dirt, it's disgusting, it's pathetic, it's filth, it's destructive. I'm telling you, it's not worth it. Wallahi, it's not worth it. It's the powers that be on social media, the people who are pushing the agenda, they're throwing these agendas at you through dramas, through Netflix, through social media. They're making this whole drama for you, and we are falling into these games that are making like idiots almost. But this is, you are much clever than that. Yeah, wallahi, Allah's giving you aql. Look, there's a famous hadith, as we all know. Yeah, it's a longer hadith, but it talks about the people who are shaded on the day of judgment. And one of them, as we all know, is someone who resists a direct temptation from the opposite gender. Be one of those people who will be that, so you'll be shaded on the day of judgment. But it sounds like a cliche, but the more you study Jannah, and it's in detail, not just a few hadith in there. When you study in Jannah, you can do everything you want in there. Literally, your mind, you can have your fantasies fulfilled, no matter how weird and crazy they are. That's Jannah for you. Just wait another 70, 80 years or whatever, right? We're not going to live 100 plus, maybe some are, but that's the average thing. I'm telling you, brothers and sisters, you're going to get married, you're going to get tested before marriage and after marriage, 10 years after marriage, 20 years after, you will be tested. The only thing that's going to keep you is your strong iman. It starts now. It starts from today. These things, these scandals, look at them as a lesson. Say there's a lesson. Don't get distracted by kaun sahi tha, kaun galat tha, isko karna chahiye, ghar mein gaye the, ye nahi. That's nonsense. That's just fluff. Yeah, go to the core problem, which is how am I going to avoid this? And lastly, just quickly, brothers and sisters, mashallah, who are watching, I think a lot of them are practicing, alhamdulillah. You guys now to engage with those non-practicing people, reach out to them, teach them, share this video with them, that they start waking up, just in case they go towards this kind of thing, so they can avoid any kind of temptations, any kind of extramarital affair, any kind of munkar and haram, inshallah. And that's it from me, inshallah. May Allah guide us and keep us strong, inshallah. Brother Muhammad Ali. Jazakallah. Firstly, Nadeem bhai ne bahut
کمپریہنسولی بہت ایموشنل اپیل کی ماشاءاللہ. آئی ایم شیور کہ دیٹ شوڈ بی انف. بٹ میں بس ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز شیطان کو ریکگنائز کریں. شیطان انسان کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے عدو مبین کہا ہے کہ ہی از دا موسٹ کلیئر اینڈ دا بگیسٹ اینیمی آف یو آل. وہ انسان کو، ہر انسان کو اس کے مطابق پکڑتا ہے. ایک دیندار بندے کو وہ اس کے مطابق پکڑتا ہے، ایک بے دین بندے کو اس کے مطابق پکڑتا ہے. جو جس انسان کی کمزوری ہے، مثال کے طور پہ someone may be going through marital issues, marital problems، اب وہ یہاں سے پکڑے گا. اور وہ ظاہر ہے کہ انسان کے مائنڈ میں انفیڈیلٹی کے تھاٹس ڈالے گا یا پاسٹ ریلیشن شپس کے تھاٹس ڈالے گا. پلیز شیطان کو ریکگنائز کریں. کتنے کلیئر ہیں اس کے یہ ساری جو میکنیشنز ہیں، کتنی کلیئر ہیں. اللہ نے بھی کتنا کلیئرلی وارن کیا. بارسیسا کی سٹوری کتنی کلیئرلی تفاسیر میں مینشنڈ ہے کہ کس طرح وہ پھنساتا ہے انسان کو. اور پھر انسان کو جب وہ اس طرح سے ایموشنلی ڈیمیج دیکھتا ہے، پچھتاتا دیکھتا ہے، وہ اور خوش ہوتا ہوگا، انرجی پکڑتا ہوگا. انسان کو مایوس کر کے وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. تو پلیز کچھ اپنی ورتھ کو پہچانیں، اپنی خود رسپیکٹ کریں. ڈونٹ گیو یور سیلف اوے ٹو شیطان. اس کی میکنیشنز کو ریکگنائز کریں، اس کو ڈیفیٹ کریں، تقدیر پہ بلیف رکھیں. سپوز یو آر اسٹک ان اے میرج، اب اس کے بہت سے اور سولوشنز ہیں ڈیفینیٹلی. تو آپ ضروری ہے کہ آپ شیطان کے چنگل میں ہیں، ضروری ہے کہ آپ شیطان کے وسوسوں کو جو ہے وہ ایئر دیں. اور یہ جو دولت کا فتنہ ہے، میں اس پہ بھی ایک آخری بات کروں گا کہ مجھے اب سمجھ آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے کیوں پناہ مانگی. جب انہیں چوائس دی گئی کہ آپ جو ہے وہ کس چیز کو چوز کرتے ہیں، آپ کے لیے ساری دنیا آپ کے قدموں پہ ہے. آپ اگر چاہیں تو آپ ایک لائک اے کنگ رہ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چوز ہیوملٹی فار ہم. انہوں نے ایک سمپل لائف سٹائل کو اڈاپٹ کیا. اب مجھے سمجھ آتی کہ دولت کتنا بڑی آزمائش ہے. ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس دولت ہوگی، اس کی کمپنی بھی اس طرح کی ہوگی، ایلیٹ کلاس ہوگی، پھر پارٹیز بھی ہوں گی، پھر برانڈز بھی ہوں گے، پھر ماڈل سیلیبریٹیز سے انٹریکشن بھی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اگر آپ دولت مند ہیں تو پھر اللہ سے ڈریں اور اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں. اور وہی بات اگین کہ شیطان کے چنگل میں نہ آئیں. اپنی کمپنی کو دیکھیں، اپنی جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں، اور جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں اس کو دیکھیں. کہیں وہ چیزیں آپ کو اس طرف نہ لے جائے، اسپیشلی پورنوگرافی. اگر کوئی ایڈکٹ ہے، اس چیز سے ایڈکشن ہے، تو وہ پلیز جلد از جلد کسی کنسلٹنٹ کو دیکھے. he or she should reach out to people rather than وہ ڈپریشن میں یا ڈی موٹیویشن میں چیزیں کرتا جائے. بس یہی میرا پیغام ہے. تھینک یو سو مچ. میں بھی اپنے کچھ کلوزنگ ریمارکس دے دیتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ بات کا انڈرسٹینڈ کریے کہ چاہے آپ ریلیشن شپ میں ہیں، میرڈ ہیں یا نہیں ہیں، ایک پرائز ہے جو ان سب کاموں کی آتی ہے. آپ کی اصل جو غذا ہے جس کو آپ نے فیڈ کرنا ہے وہ آپ کی روح ہے. اس جسم کی بھوک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو کمپرومائز کرتے ہیں، آپ کو کبھی اس میں سکون حاصل نہیں ہوگا. اس کا دنیا میں بھی کانسیکوینس ہے، اس کا آخرت میں بھی کانسیکوینس ہے. میری بہنوں کے لیے میری ایڈوائس ہے، نو یور ڈسٹینس. یور اسمائل ہیز اے کاسٹ. آپ کس کو مسکراتے ہو، آپ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اور اس سے کیا چیز لیڈ آن کرتی ہے. یس، مین آر آلسو ریسپانسبل، بٹ ہاؤ واٹ یو الاؤ دیم to look at, what you allow them to be able to get motivated to be able to make a move towards you. آپ سے اس کا سوال ضرور ہے. میں واپس یہ بات کہوں گا، فیمیل کی پرمیشن کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہر طرح کے لوگ ہیں، اسی لیے اپنی اس پوری ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں اپنی پریشسنس کو مت کھوئیے. ٹو دا بردرز، اپنی بیوی اپنے بچوں کی زندگی کو برباد مت کیجیے. اپنے آپ کو سائیکولوجیکل پریشر کا شکار مت بنائیے. ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود کو پامال کر کے اس کے کانسیکوینس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. آپ اپنے گھر میں کیا فاؤنڈیشنز رکھتے ہیں، یہ بات کا ضروری ہے. اپنے آپ کو اسپرچولی پیور رکھیں. اس کا ایک الگ لذت ہے، اس کی الگ ہے اپنی عزت، اس کی الگ عزت ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ مان کے ساتھ چلنا، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، کوئی آپ کے بارے میں بات نہ کرے. یہ چیز ہے جو آپ ساری زندگی لے کے اور دنیا میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جا سکتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی ایسا تالا تیار نہیں ہوا جو عورت کو گھر میں بند رکھ سکے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو رسپانسبل ٹھہراتی ہے
کہ کوئی بھی اس کے گھر کی عزت کو، جو اس کے میاں کی عزت ہے اس کو وہ نہ کرے، اور میاں دوسرے کی عزت کو نہ دیکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوبصورتی سے ایک آیت میں بتا دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اس کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ ایک دوسرے کے لیے لباس بنیے، ایک دوسرے جو اللہ تعالیٰ نے حلال ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ مکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ یا اللہ میرے لیے کافی کر دے حلال حرام سے، کہ میں حرام میں سکون نہ تلاش کروں، حلال میں سکون تلاش کروں۔ اسی لیے اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک رکھیے۔ ٹو آل دی بردرز آؤٹ دیر، خیرکم لاہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ تو یہ ریلیشن شپ، یہ سسٹم کو مینٹین کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ حرام میں سکون ڈھونڈتے ہیں، کبھی سکون نہیں ملے گا، اور سکون وہاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے ندیم بھائی نے بولا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جنت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جنت، آپ کے لیے دنیا کی تمام لذتیں بے معنی ہو جائیں گی، they will become very belittle ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ تو اپنے ایمان کو بڑھائیے، اپنے روح کو فیڈ کیجیے، اور یہی آپ کی اصل کامیابی ہے۔ میں شکر ادا کرنا چاہوں گا ندیم بھائی کا اور کیا کہتے ہیں محمد علی کا، کہ وہ آئے، انہوں نے اپنا ٹائم نکالا۔ بردر دین کچھ کہنا چاہتے ہیں، پلیز بولیے۔ جی وجی بھائی سوری، مجھے ایک بات یاد آ گئی، کسی نے مجھے کہا کہ آپ یہ پوائنٹ ضرور مینشن کیجیے گا، انہوں نے بہت فالو کیا اس سٹوری کو، ساری سٹوری کو، جس کی وجہ سے ہم نے سیشن کیا ہے، کہ ایکچولی وہ جو خاتون ہے عظمیٰ خان، وہ ابھی ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ ان کا ریلیشن تھا اس بندے کے ساتھ 1.5 سال سے، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مطلب اگر بیوی نے بلیم کرنا تھا، وارن کرنا تھا، تو اپنے شوہر کو وارن کرتی۔ یعنی اس سے یہ میسج معاشرے میں جا رہا ہے کہ یہ نارمل ہے، اگر آپ اپنے اسپاؤس سے خوش نہیں ہیں تو آپ باہر کہیں ریلیشن شپ چلا لے، فائنڈ آؤٹ کر لے، اور پھر اس سے، جیسے اس بندے نے اس سے شادی کی آفر کی تھی نا کہ میں تم سے شادی کروں گا کیونکہ میں گھر میں خوش نہیں ہوں، تو وہ دین اگین وہی پوائنٹ آپ کے والا لاسٹ والا ایمفیسائز کرنا میں چاہوں گا کہ حرام میں سکون نہیں ہے، دیر آر ادر ویز آؤٹ۔ اگر آپ ابیوسو میرج میں ہیں تو اس کے اور ویز ہیں، اس کا یہ وے نہیں ہے۔ اور اسپاؤسز کو بھی چاہیے کہ اپنے اسپاؤسز کی زندگی کو حرام نہ کریں، کہ جو ایمان میں، کیونکہ ہمارے مردوں کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی، ہماری بیٹیوں کی وہ تربیت نہیں ہوئی جس طرح سے پہلے والے کرتے تھے کہ اپنی نظروں کو بچانا۔ تو اگر زندگی عذاب کریں گے، دیکھیے میں آپ کو ایک فیکچوئل بات بتا رہا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کبھی اس پہ بات کریں گے۔ 7 سال کے بعد ٹائم پیریڈ بہت کروشل ہوتا ہے، اسی ٹائم پہ میکسیمم ڈیورسز ہوتی ہیں، اسی ٹائم پہ یوزلی افیئرز کے اندر جاتے ہیں۔ تو پلیز 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 ایک دوسرے کی زندگی کو جنت بنائیے، ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ رکھیے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بہت مزید بات کریں گے۔ میں واپس سے شکر ادا کرنا چاہوں گا محمد علی کا کہ انہوں نے ٹائم نکالا، وہ آئے، بردر ندیم کا who is always willing and ready to be able to be a part of my show and other people's show۔ تو جزاک اللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر سارا دنیا کی اور آخرتوں کی نعمتیں عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ اور میں ان تمام لوگوں کے لیے جو کمنٹ کر رہے ہیں، میں ان سے اپولوجائز کروں گا کہ آپ لوگوں کے ہر کمنٹ کا میں جواب دے نہیں سکا، اتنا شارٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں گھنٹہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے سوالات کے جواب دینے پڑتے ہیں، بٹ یہ ایک سٹارٹ ہے، ایک بیج بونا ہے، اور ہم اس بیج بونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زمانے کے اندر خیر کا کوئی نہ کوئی کام کریں، تاکہ لوگ برائی جو عام سمجھ کے اس کے اندر خیر سمجھ کے اس میں کوئی راستہ تلاش نہ کرنے لگیں۔ تو ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بولیں یا اللہ، جب ہر کوئی برائی کی بات کرتا، ہم نے تھوڑی سی کوشش کی تھی، کچھ بھائیوں نے مل کر، کچھ بہنوں نے مل کر، کہ ہم اچھائی کی بات کر دیں، اس کو بڑھانا تیرا کام تھا یا اللہ، اس کے دلوں کو کھولنا تیرا کام تھا۔ تو ہم اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس حجت کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، سپورٹ کرتے رہیں وائسی کو اپنی ڈونیشن کے ساتھ، اپنے شیئرز کے ساتھ، اپنی دعاؤں کے ساتھ، بیکاز آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ یس، اللہ تعالیٰ کے دین ہمارے بغیر بھی چلا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ لاز رکھے ہوئے ہیں کہ کون ہے جو آخرت کی کوشش کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کیجیے، ہمارے بھائیوں کی مدد کیجیے، اور آپ دیکھیں گے آپ اپنے آنے والی جنریشن کے لیے کس طرح سے ایک بہتر سوسائٹی ڈیولپ کرتے ہیں۔ ونس اگین تھینک یو ٹو آل آف یو۔ ابھی ہم اختتام کرنے جا رہے ہیں اپنے فرائیڈے نائٹ شو کا، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی۔ اپنا خاص خیال رکھیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ہم تمام بھائیوں کو، تمام ٹیم والوں کو جو اسکرین پہ نظر آتے ہیں، جو اسکرین پہ نظر نہیں آتے، ہر کوئی کام کر رہا ہے اور ہر کسی کی ایک ایفرٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ہم سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔